السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان وكرم أهله بالفوز بالدنيا ويوم يحشر الثقلان وبشر حامليه وحفظته بالمغفرة والرضوان والفلاح والفوز بالجنان. ثم الصلاة والسلام على النبي الهادي الأدنان محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال أيضا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال أيضا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل القرآن، أهل اللہ وخاصته. اسٹیج پر موجود SKSM اس کوسٹل بیلٹ کے ایک معروف ادارے کے ذمہ داران، سرپرست، علماء اور اس پروگرام میں شریک مرد و خواتین، امت کے نونہالان، نوجوان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. قرآن مجید اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک ناقابل تسخیر معجزہ ہے. یہ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہے. ہدی للمتقین. دنیا کی یہ واحد کتاب ہے. قرآن مجید دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کے آغاز میں کہا گیا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرا برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے سننے سے دل پگھل جاتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں. تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. یہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے اہل ایمان کا جو حال ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس نے صحرا کے باسیوں کو دنیا کا امام بنایا. وہ عرب جو پچھڑا ہوا علاقہ تھا، جہالت میں ان کی مثال دی جاتی تھی. وہ عرب جو مردہ کھایا کرتے تھے، وہ عرب جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. لیکن قرآن مجید کے آنے کے بعد ان کے اندر جو تبدیلی آئی، شاعر کے زبانی تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کا مقدر چمکایا. جس وقت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، نبوت سے آپ کو سرفرازہ گیا، وہ دنیا کا نہایت عجیب ترین اور تاریک دور تھا۔ وہاں پر ظلم و ستم، ناانصافی، حقوق تلفی، جبر و تشدد، خدا فراموشی اور توحید بیزاری کا عالم تھا۔ اخلاق و شرافت کا بحران تھا، ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنا تھا۔ ایسے موقع پر ہمدردی اور محبت کے جذبات، اخوت و محبت کے احساسات ختم ہو چکے تھے، معمولی باتوں پر جھگڑا تھا۔ ایسے موقع پر قرآن مجید کا نزول ہوا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایسے گھٹا ٹوپ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر قرآنی تعلیمات سے، قرآنی اور نبوی ہدایات کے ذریعے دنیا کو بدلا، عرب اور عجم میں انقلاب برپا کیا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، حقوق کی ادائیگی کے جذبوں کو ابھارا، احترام انسانیت کی تعلیم دی، قتل و غارت گری سے انسانوں کو روکا، عورتوں کا مقام و مرتبہ عطا کیا، غلاموں کو عزت دی، یتیموں پر دست شفقت پھیرا، ایثار و قربانی، خلوص اور وفاداری کے مزاج کو پیدا کیا، رب کے احسانات سے بندوں کو آگاہ کیا۔ معزز سامعین، قرآن مجید کی تعلیمات ایک نئی صبح بن کر عرب کے لیے طلوع ہوئی، ایک نئی صبح عطا کی، تاریکیوں کا دور کا خاتمہ ہوا، اسلام کی ضیاء پاش کرنوں سے کائنات روشن اور منور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے فرد کی اصلاح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے معاشرے کو سدھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی، صحابہ اکرام کی ایسی ٹریننگ کی کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ صرف 20 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 20 سال بعد صحابہ اکرام اس وقت کے جو سب سے بڑی تہذیبیں اور سویلائزیشن جن کا شمار ہوتا تھا، روم اور فارس سے ٹکر لینے کو تیار ہوئے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو پتھروں کے سینے کو چیر کر ایمان کی نہریں بہا دی۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قرآن وہ نور ہے جو قبر کی تاریکی میں روشنی دینے والی ہے، قرآن وہ دلیل ہے جو روز قیامت کے دن حجت لک او علیک، یا تو تمہارے طرفداری میں کھڑا ہوگا اور تمہارے حق میں گواہی دے گا، یا پھر اگر تم نے قرآن کے ساتھ کوتاہی کی، حجت علیک، تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا۔ قرآن جس نے اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو روشنی دی، قرآن مجید جس نے کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ تاریکی، ظلمت میں ڈوبتی انسانیت کو نور توحید کی تعلیم دی، قرآن نے جس جہالت میں ڈوبی دنیا کو علم و حکمت کا چراغ عطا کیا، اور قرآن مجید جس نے بکھری ہوئی امت کو وحدت، مقصد اور عظمت کا راستہ بتلایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ وہ کتاب ہے جو سینوں کا نور ہے، دلوں کا سکون ہے اور زندگانی کو راہ ہدایت عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے جتنے مسائل ہیں، جتنے پرابلمز ہیں، اس کے سلیوشن، اس کی تفاصیل اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن کریم سے قبل جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت کے علماء کی تھی، لیکن قرآن مجید کا محافظ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پورے انسان اور جن مل کر قرآن جیسا کلام دور کی بات، قرآن جیسی 10 سورتیں،
قرآن جیسی ایک سورت بلکہ قرآن کے لیول اور اس کے رتبے کے برابر ایک آیت لانے سے بھی پوری دنیا قاصر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیجا تو وہاں پر جادوگری عام تھی, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ دیا جو جادوگری کا توڑ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا میڈیسن اپنے عروج پر تھی, طب اپنے عروج پر تھی, تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ پوری میڈیسن عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے سامنے دم توڑ دی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو عرب اپنی فصاحت, اپنی بلاغت, اپنے شعر و شاعری کے لیے مشہور تھے. ان کے اشعار کعبۃ اللہ پر لٹکائے جاتے تھے. لیکن قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے, قرآن نے انہیں چیلنج کیا, قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. پورے انسان اور جن بھی مل جائیں تو قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے. آپ کو پتا ہے لبید جو کہ عرب کے بڑے شعراء میں اس کا شمار ہوتا تھا, لیکن جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے شعر و شاعری کو چھوڑ دیا. شعر و شاعری کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ شعر و شاعری کو تم نے چھوڑا, تو ان کا جواب تھا اف بعد القرآن, کہ قرآن مجید کے بعد کسی شعر و شاعری کی ضرورت ہے. معزز سامعین, قرآن مجید جس کا حرف حرف باعث ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اقول الف لام میم حرف, الف حرف, لام حرف و میم حرف, ایک ایک حرف پر ثواب ہے. قرآن کریم وہ کتاب روشن ہے جس کے اندر معانی و معارف کا سمندر پنہا ہے. علامہ اقبال کی زبانی, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے عطا, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن مجید اس کا ایک ایک حرف لازوال حکمتوں سے معمور ہے. یہ کلام الہی, یہ کلام الہی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, اسی طرح اللہ کا کلام ہر عیب اور نقص سے مبرہ ہے اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے. جس طرح اللہ رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے اور جملہ مخلوق کا روزی رساں ہے, اسی طرح اس کا کلام بھی تمام عالم انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. یہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ قرآن مجید ایک نظام شامل ہے. یہ قرآن مجید ایک مکمل دستور زندگی ہے. معزز سامعین, ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے, جو ہمیں عزت, شان اور شوکت عطا کرنے والی کتاب ہے. اور یہ کتاب قوموں کو عروج اور ترقی کے نسخے عطا کرنے والی کتاب ہے. یہ کتاب ہمارے مسائل, ہمارے پرابلمز, ہمارے مشکلات کو سلیوشنز اور حل میں بدلنے والی کتاب ہے. معزز سامعین, ہم میں سے ہر ایک کا یہ تجربہ ہے. ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور ڈاکٹر ہماری تشخیص کے بعد, ہمیں چیک کرنے کے بعد دوا دیتا ہے, دوا دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو دوا ہے کسی پر اثر کرتی ہے اور کسی پر اثر نہیں کرتی. کوئی باڈی اسے ایکسپٹ کرتی ہے اور کوئی باڈی اسے قبول نہیں کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دوا نہیں کہا. قرآن مجید دوا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید شفا ہے. قرآن مجید اگر ہمارا اس سے گہرا تعلق ہو تو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی ختم ہونا ضروری ہے. جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضے ختم ہونا ضروری ہے. جو لوگ بے چین ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. معزز سامعین, قرآن مجید کے خلاف, قرآن مجید کے خلاف جو سازشیں ہیں, قرآن مجید کے خلاف جو مکر ہے, قرآن مجید کے خلاف جو ریشہ دوانائیاں ہیں, وہ جب سے اسلام زندہ ہے اس وقت سے قرآن مجید کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں.
قرآن مجید میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. مشرکین مکہ شور مچاتے تھے تاکہ قرآن مجید کی آواز کو دبایا جائے. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, تاکہ تم غالب رہو. آپ کو پتہ ہے طفیل بن عمرو دوسی جب وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے چاہنے والوں نے ان سے کہا کہ تم محمد کا کلام نہیں سننا, تو وہ کعبۃ اللہ میں روئی ڈال کر جاتے تھے. انہیں ڈر تھا کہ کہیں محمد کا جادو مجھ پر چلنا پڑے. تو اس طرح قرآن مجید کے خلاف سازشیں پہلے دن سے چل رہی ہیں. 4 ہجری کا واقعہ ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. یہ میں ہسٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں چاہوں گا کہ اسے توجہ سے سنیں. جنگ احد جو 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں پیش آیا واقعہ, اس کے بعد 4 ہجری میں بیر معونہ 4 ہجری کے یعنی سفر کے مہینے میں اسی مہینے میں جسے ہم گزر رہے ہیں 70 صحابہ اکرام جو حافظ قرآن تھے, ان 70 صحابہ اکرام کو مشرکین نے دھوکے سے شہید کیا. اسی مہینے ایک دوسری جنگ الرجی نامی جنگ میں 10 صحابہ اکرام کو شہید کیا. ذرا اندازہ لگائیے, شوال میں 70, پھر 3 مہینے کے بعد 70 اور 10 تقریباً 150 صحابہ اکرام, جس میں حفاظ کرام بڑی تعداد میں تھی, ان کو شہید کیا گیا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کے خلاف ان کی سازشیں دیکھیں. مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو یمامہ کی جو جنگ ہوئی, اس میں 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے, اور ان 1200 صحابہ اکرام میں 70 حافظ قرآن تھے. یہ قرآن مجید کے حفاظ کو ہمیشہ ٹارگٹ بنایا گیا. بلکہ جب سلطنت عباسیہ کے زوال کا وقت قریب آیا تو اس موقع پر مسلمانوں کے قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا, قرآن مجید کے نسخوں کو سمندر میں پھینکا گیا, ان نسخوں کو روندا گیا. پھر اس کے علاوہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ڈنمارک میں کہیں قرآن مجید کی گستاخی ہو رہی ہے, فرانس میں کہیں قرآن مجید کی گستاخی ہو رہی ہے. اے باطل سن لے, تو قرآن مجید کے نسخوں کے ساتھ جو چاہے کر لے, لیکن ان سینوں کا کیا کریں گے؟ ان سینوں کا کیا کریں گے جن سینوں میں ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں امت کے نونہال, ہمارے امت کے بیٹے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں پیوست رکھے ہیں. ان قرآن مجید کو کیسے مٹاؤ گے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے متعلق کہا کہ وہ قرآن مجید وہ کھلی نشانیاں ہیں, اللہ کی آیتیں ہیں جو طلبۃ العلم اور اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. ان سینوں میں محفوظ قرآن کا آپ کیا کرو گے؟ جیسے کہ پتا ہے کہ آج کی مجلس حفاظ کرام کی تکریم کے لیے ہے, آج کی مجلس قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کی ہمت افزائی کے لیے ہے. تو میں کہنا چاہوں گا وہ سینے مبارک ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. وہ والدین مبارک ہیں جنہوں نے آج کی چمچماتی اس دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے وقف کیا. وہ ادارے, وہ انسٹیٹیوٹس قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے بچوں کو اور ہمارے امت کے برائٹ فیوچر, ہمارے روشن مستقبل کو حفاظ قرآن بنایا. اور وہ اساتذہ مبارکباد ہیں جنہوں نے رات دن کی تھکن کے بعد ان حفاظ کرام کو تیار کیا. معزز سامعین, قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے. قرآن مجید نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 6 ہجری میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں عرب کے باہر, جزیرت العرب سے دور, اس وقت کے عالمی طاقتیں, انٹرنیشنل پاور اور سپر پاور ملکوں کے درمیان صحابہ اکرام کو بھیجا. تو صحابہ اکرام کی ایسی قرآن مجید کے ذریعے تربیت ہوئی تھی کہ وہ ان کی مجلسوں میں, ان کے درباروں میں, ان کے ایوانوں میں ڈھڑلے سے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر اس کا ترجمہ سناتے. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ, ایتھوپیا, حبشہ کے بادشاہ نجاشی بادشاہ کے سامنے جب
سورہ مریم کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وقت کا بادشاہ نجاشی بادشاہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو سن کر زار و خطار رونے لگتا ہے، اور جو لوگ مشرکین جو ان مسلمانوں کو پکڑ کر لے جانے کے لیے آئے تھے انہیں خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح چاہے وہ کسرا ہو، قیصر ہو، روم اور فارس کے بادشاہ ہوں، اور مقوقس ایجپٹ کا بادشاہ اور جتنے بادشاہ تھے، ان کے سامنے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی تربیت اور قرآن کی تربیت کو اس انداز سے پیش کیا۔ آپ کے سامنے ربعی بن عامر جو کہ ایک ادنا صحابی ہیں، فارس کی دنیا کے سب سے بڑے شہسوار رستم کے دربار میں اللہ کے پیغام کو سناتے ہیں، اور کس طرح اس رستم جو پورے فارس کی دنیا کا سب سے بڑا شہسوار تھا، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو سناتے ہیں۔ معزز سامعین، قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر پوری کمیونٹی کو مختلف کیٹیگریز میں ہم بانٹ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کمیونٹی میں سب سے بہترین کیٹیگری دو ہے، قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور یہ جو استاذ اور شاگرد کا جو تعلق ہے یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے، یہ وہی تعلق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے ہیں، یہ طلبہ اپنے اساتذہ کو قرآن سناتے ہیں۔ ایک پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے، اور یاد رکھیے قرآن مجید کی نسبت جس چیز سے ہو گئی اسے بلندی مل گئی۔ اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات رب العالمین ہے، جس شخصیت میں اس قرآن کو نازل کیا گیا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جس سرزمین میں قرآن مجید نازل ہوا وہ بلد الامین ہے، اور جن صحابہ اکرام پر یہ قرآن نازل کیا گیا انہیں کہا گیا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین لوگ قرار دیا گیا، اور جس فرشتے کے ذریعے اس قرآن کو نازل کیا گیا وہ تمام فرشتوں کے سردار بن گئے، اور جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا اس کے ساتھ مبارک رمضان مبارک کا لقب لگ گیا، اور جس دن یہ قرآن نازل ہوا، جس رات یہ قرآن نازل ہوا، اس رات کو شب قدر کہا گیا، لیلۃ القدر کہا گیا، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کے ذریعے بہت سوں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید کل روز قیامت کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی مکمل پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ایسی گھڑی میں قرآن مجید روز قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید کو پڑھو، کل روز قیامت یہ تمہارا سفارشی بن کر کھڑا ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر قوم میں اور مجلس میں بہت لوگ ہوں تو امامت کے لیے سب سے حقدار، سب سے زیادہ اہل اگر کوئی ہے تو وہ حافظ قرآن ہے، یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کتاب اللہ، جو قرآن کا حافظ ہو یا قرآن جسے سب سے زیادہ یاد ہو وہ قوم کی امامت کرے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کو حفظ کرنے والے، قرآن مجید کو پڑھنے والوں کے لیے یہ بشارت دیکھو، یہ خوشخبری دیکھو، یقال لصاحب القرآن
حافظ قرآن سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، جس طرح ٹہر ٹہر کر دنیا میں تم پڑھا کرتے تھے اس طرح پڑھو۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا ٹھکانہ، تمہاری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تم رکو گے، جہاں تم پڑھ کر رکو گے یہ تمہاری منزل ہوگی۔ معزز سامعین، اور ایک بہت بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن پڑھنے میں لکنت، قرآن پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، قرآن کھولنے میں جھجک ہوتی ہے، بچپن میں پڑھے نہیں لیکن آج قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، قرآن مجید مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرتا ہے لیکن قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، واللہ یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو معیار ہے، اللہ اگر ہم سے خوش ہے تو اللہ تعالیٰ دولت دے گا، بنگلہ دے گا، گاڑی دے گا، آرام اور نعمتیں دے گا۔ یہ نعمتوں کا دینا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ کسی فقیر کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہے، کسی پریشان حال کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ شاید اس پر غصہ ہے۔ یقین مانیے یہ نعمتوں کا دینا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، نعمتوں کا چھین جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی علامت ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد آنے کی توفیق نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون سے عبادت کی توفیق نہیں دیں گے، اگر اللہ آپ پر ناراض ہے تو قرآن مجید کھولنے کی توفیق نہیں دیں گے، اگر اللہ آپ سے ناراض ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں دیں گے۔ معزز سامعین، ایسے لوگوں کے لیے جن کو قرآن پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے یہ خوشخبری اور بشارت سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، جو قرآن مجید کا حافظ ہو وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، اور جو دوسرا آدمی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اسے ڈبل اجر ہے۔ جو قرآن مجید مشکل کے باوجود پڑھے اسے ڈبل اجر ہے۔ قرآن مجید سے گہرا تعلق اللہ کے خاص بندوں کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں جو اللہ والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اہل اللہ وخاصتہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ معزز سامعین، قرآن مجید کے پڑھنے کے فوائد اس حدیث میں سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کی مسجد میں جمع ہو کر، قرآن جمع ہو کر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اس کے متعلق تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا کیا فوائد ہیں۔ ایسے لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کرتے ہیں، بینیفٹس دیکھیے الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی جانب سے سکینت کا نزول ہوگا، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوگی، وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیں گے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالی اپنے پاس جو نیک فرشتے ہیں ان کے سامنے قرآن مجید پڑھنے والوں کا ذکر کریں گے۔ معزز سامعین، یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتارتے، پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تتر بتر ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انسانوں کے دلوں پر اتارا ہے۔ معزز سامعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے،
جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اطراف و اکناف کی جتنی مشرکات خواتین تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز اور ان کی تلاوت کو سن کر رونے لگتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گزر رہے ہیں, کسی گھر سے سورہ طور کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. جب اس آیت پر پہنچتے ہیں ان عذاب ربک لواقع, کہ تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے, تو واللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک آیت کو سن کر 1 مہینے تک بیمار ہو گئے, اور صحابہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے بیمار ہوئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے اسلام کو کس قدر فتح کیا آپ جانتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں قرآن مجید کی طرف اشارہ کر کے کہتے شغلنا عنک الجہاد, اللہ کے راہ میں فتوحات اور اس کوششوں نے قرآن مجید سے ہمیں مشغول رکھا, ہم بزی رہے اللہ کے راہ میں فتوحات کے چکر میں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے شغلنا عنک الجہاد نہیں, شغلنا عنک الجہاز. قرآن سے ہم اس موبائل نے ہمیں مشغول کر دیا. کسی بزرگ نے جب دیکھا کہ آج کی نیو جنریشن 4 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے موبائل میں ریلز میں ڈوبی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا اب مجھے پتا چلا کہ ہمارے بزرگ کم مدت میں قرآن مجید کیسے ختم کرتے تھے. آج آپ 16 اور 18 گھنٹے موبائل پہ دے سکتے ہو, تو ہمارے اسلاف اپنا قیمتی وقت قرآن مجید کو دیا کرتے تھے. اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ سن لیجئے, لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام ربنا, اگر ہمارے دل پاک ہوتے ما شبعت من کلام ربنا, اللہ کے کلام سے ہمارا دل کبھی نہیں بھرتا. معزز سامعین, یہ جو جسم ہے, یہ جو انسان ہے, 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے, باڈی اور روح. باڈی اور روح سے باڈی کو ہم کتنا مینٹین کرتے ہیں. روح اگر نکل گئی تو باڈی کو ہم مردہ کہتے ہیں. تو جس طرح باڈی کو ہم مینٹین کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کو فیڈ کرتے ہیں, اسی طرح ہماری جو روح ہے وہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں. ذکر و اذکار, تلاوت, قرآن مجید اور درود, یہ اس کی غذا ہے. ورنہ جس طرح باڈی کو بیماریاں آتی ہیں, اسی طرح روح کو بھی ٹینشن, ڈپریشن اور سوسائڈ اور خودکشی کر لیتے ہیں. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ قرآن مجید سے ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو کیبنٹ ہوا کرتی تھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی گورنر فکس کرتے کہ کسی علاقے کا گورنر کسی کو بنانا ہے یا اپنی کیبنٹ کے لیے ممبر تلاش کرنا ہے, تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن کو تلاش کرتے تھے. یاد رکھیے, مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میرے والد اور والدہ کا جنازہ میں نے پڑھایا. اس موقع پر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن پیچھے سے ایک آواز آئی, کہا کہ علی صاحب نے ایک کام اچھا کیا کہ اپنے بچوں کو پڑھنے لائق بنایا, کم از کم ان کا بیٹا آج ان کا جنازہ پڑھا رہا ہے. یہ حافظ قرآن اور عالم اگر صرف اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھائے تو یہ کافی ہے. اور یاد رکھیے, ایک فیملی سے ایک عالم اور ایک حافظ کا ہونا اس خاندان کے کئی مسائل, کئی ٹینشن, کئی پرابلمز کے سلوشن کا ذریعہ ہے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وہمومنا. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.